یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہاں ہونا تو پارلیمانی پریکٹس میں ایسا ہی ہے، ہاں لیکن یہ ان حالات میں ہوتی ہیں کہ جب نارمل اسمبلیاں ہوں۔ اس ایب نارمل ماحول میں جب آپ ہر روز ہمارے ایک ممبر پارلیمنٹ کی گردن کاٹ رہے ہوں، نائلیاں جو ہو رہی ہیں اور پھر دوسرے کی کاٹ رہے ہوں، پھر تیسرے کی کاٹ رہے ہوں، اور مسلسل کاٹتے چلے جا رہے ہوں۔ آج پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر وہاں سے اعجاز چودھری صاحب اور آج کا جو احتجاج ہے، ظاہر لیڈر آف دی ایک ہاؤس ہوتا ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، صحیح لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ایک اچھا بڑا سیزن پارلیمنٹیرین ہے، تیسری دفعہ وہ ایم پی اے بنا اور بڑا ہمبل آدمی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کوئی، اور بڑا وزادار اور خاندانی آدمی، اس کو ایسے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں آپ نے 10 سال کی سزا دے دی۔ اور جب اس کا وکیل جج کو یہ کہہ رہا ہے کہ سر میرے جو یہ موکل ہیں ان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جرا کرنا چاہتا ہوں، تو جج کے اوپر، اور احمد چٹھا جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہے، جو 9 مئی کو گجرانوالہ یہ لاہور موجود ہے، وہ میاں والی میں موجود نہیں ہے، میاں والی کا مقدمہ ہے، سرگودا کی عدالت میں چل رہا ہے، جو دن رات عدالت لگائی گئی، ان کے کیس تو نہ پروسیکیوشن نے کوئی شہادت دی، نہ کوئی وٹنس آیا، نہ کوئی سرکاری گواہ، ان کی تو ہم کہہ رہے ہیں باہر یہ سب ہوگا تو اندر یہ سب تو ہوگا۔ میری بات پہلے یہ مکمل ہونے دے نا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو سزا دے دی جاتی ہے، اور فیصلے میں ان کے خلاف کیا لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، لہذا یہ بھی ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یار کوئی ظلم اور بربریت کی انتہا ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیں، اب اس میں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم سے کیا پوچھتے ہیں، عدالت نے کیا، مکمل ہونے دے نا۔ اب آگے چلیں، ایک اس کا بھی پھر ڈیو پروسیس ہے آرٹیکل 62-63 میں، کہ پھر وہ ایک ریفرنس آئے گا الیکشن اسپیکر کے پاس، اور اسپیکر پھر وہ ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن اس پر نوٹس کرے گا۔ جیسے کہ اب NA1 کا لطیف چترالی ہے جو 9 مئی کو چترال میں بیٹھا، اس کو اسلام آباد میں سنجانی کے مقدمے میں 10 سال کی سزا دے دی گئی، اس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا، اس کو الیکشن کمیشن نوٹس دے رہا ہے، کل پرسوں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، لیکن ایک ڈیو پروسیس تو فالو ہوا۔ جو پنجاب کے 2 پارلیمنٹ کے ممبر، ٹھیک ہے، ان کو آج ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب مثال کے طور پہ کل وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت میں جا کے وہ بری ہو جاتا ہے، اور مین وائل الیکشن کمیشن ان کی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے عوام کے لوگوں کی مینڈیٹ کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے۔ میں بلال کیانی صاحب سے پوچھتا ہوں، تو بھائی بدامی صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باہر جو انہوں نے جو کیا، یہ اس کا ریئیکشن ہے، اس کا ریئیکشن، یہ اس کا ریئیکشن۔ ویسے معافی والی بات پہ تاکہ بلال صاحب سے گولی آپ ہم پہ چلا دیں، ہمیں اسمبلیوں میں سے آپ نااہل کر دیں، 10-10 سال کے ہمیں سزائیں دے دیں، جیلوں میں ہمارے ساتھ جنگی قیدیوں جیسا سلوک ہو، ہم روئیں بھی نا، ہم احتجاج میں، اور اگر احتجاج کریں، سنیں آخری بات، احتجاج کریں تو سرکاری بینچوں سے کبھی ممبران اکساتے نہیں ہیں، حکومت ہمیشہ سنتی ہے پیشنس کے ساتھ۔ یہ تو کیونکہ ظاہر ہے حادثاتی طور پر لوگ آگئے نا، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے نا، فارم 47 کی پیداوار ہے، حکومت ہمیشہ سنتی ہے، اپوزیشن بول بال کے چپ کر کے کہتے ہیں باہر وہ سب ہوگا جو یہ سب ہو رہا ہے، تو پھر اندر یہ سب ہوگا جو یہ سب ہو رہا ہے، ہم اور کیا کریں، کدھر کریں؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں پھانسی دینی ہے، دے دیں، ہم پھانسی کے لیے بھی جناب علی کیا کریں ہم جہاں 11 MNA میرے آج دن تک 8 فروری سے لے کے 11 MNA سے نکال دیے، اور گوھر صاحب کے مطابق 70 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں۔ یار کوئی حد ہے یار۔ تو میرے بھائی نے کہا نا کہ 2-2.25 سال سے جو مقدمات چل رہے ہیں، بھائی MQM پیپلز پارٹی اور PMLN کے اراکین اسمبلی پہ آج بھی مقدمات چل رہے ہیں، جو سال سے ہیں، جو 10-10, 12-12, 15-15 سال سے ہیں، جو اس وقت کی حکومتوں نے بنائے، اور وہ بھی سیاسی انتقام کی بنیاد پر بنائے، ہم نے نہیں بنائے، وہ آج تک چل رہے ہیں۔ ہماری 26ویں ترمیم کے بعد ہمارے مقدمات عدالتیں کھلی ہیں، اور 150 کی اگر آپ عدلیہ کو بطور ہتھیار بنائیں گے نا، جو اصل بات کرنے والی ہے، تو پھر عوام کا عدلیہ سے اعتماد ہو جائے گا، اس لیے لوگ اپنے فیصلہ خود کریں گے۔ تو پھر جو غیرت کے نام پر لوگ مار رہے ہیں، وہ اس لیے مار رہے ہیں۔ اچھا بھائی، تو یہ پہلا موضوع ہو گیا حسن کہ یہ اسمبلی میں اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو اس تھوڑی دیر کی جو ڈیبیٹ ہے